السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ ناظرین، اریٹیبل بال سنڈروم ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں ہماری لارج انٹسٹائن یعنی بڑی آنت افیکٹ ہوتی ہے۔ ہماری لارج انٹسٹائن جسے کولون بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا آخری حصہ ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو لارج انٹسٹائن تک پہنچنے سے پہلے ہی ان میں سے نیوٹریٹس اور منرلز جذب ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب کھانا ہماری لارج انٹسٹائن تک پہنچتا ہے تو لارج انٹسٹائن کے مسلز اس خوراک کو پیرسٹیلسس موومنٹ کے ذریعے آگے بھیجتے ہیں، اور اس دوران کھانے سے پانی کا مواد جذب ہو جاتا ہے۔ کھانا بڑی آنت سے گزر کر ملاشی تک پہنچتا ہے۔ ملاشی بڑی آنت کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ کھانا ملاشی میں ایک فضلہ مواد کے طور پر ذخیرہ کیا جاتا ہے جسے پاخانہ کہتے ہیں، اور پاخانہ مقط کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ملاشی میں خوراک کو ذخیرہ کرنے اور جسم سے خوراک کو نکالنے کے لیے پانی کی عام مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بڑی آنت میں پٹوں کا سکڑنا بہت تیز ہے تو کھانے میں پانی کے مواد کو مناسب طریقے سے جذب نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے باریک پاخانہ بنتا ہے اور مریض اسہال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر پیرسٹیلسس سست ہے جو موومنٹ ہوتا ہے تو کھانے سے زیادہ پانی جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سخت پاخانہ بنتا ہے اور مریض قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، IBS کے مرض میں مبتلا مریض کو اسہال یا قبض ہوتا ہے، یا کچھ مریضوں کو یہ دونوں حالتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ IBS کے مریض پیٹ میں درد، گیس، اپارہ کا شکار ہوتے ہیں۔ IBS کی بہت سے وجوہات ہیں، جیسے کہ بہت سے معاملات میں اعصاب میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جو بڑی آنت کے پٹوں کو سکڑتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور بڑی آنت کے درمیان رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیرسٹیلسس کی حرکت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس تناؤ کے علاوہ اضطراب یعنی انزائٹی، کھانے کی غیر معمولی عادات یا کوئی آنتوں کا انفیکشن بھی IBS کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر علاج اس کا بتا دیں تو سب سے پہلے IBS کی وجہ تشخیص کی جاتی ہے، جیسے کہ مریض میں انزائٹی میں ہے یا انزائٹی کی حالت میں ہے تو علاج کے مقابلے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ایک میڈیسن۔ اگر کھانے کی عادات اچھی نہ ہو، یعنی اگر وہ چکناہٹ والی چیزیں کھاتی ہو تو کھانے میں تبدیلیاں کی جاتی ہے اور فائبر والی خوراک تجویز کی جاتی ہے۔ اگر اسہال ہو تو اس کے مقابلے میں سست پیرسٹیلسس کے لیے دوائی دی جاتی ہے، اور اگر قبض ہو تو مریض کو پیرسٹیلسس کو تیز کرنے کے لیے دوائی دی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔